مرد ہو کہ عورت بلا عذر ماہ رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پھر بعد میں اس ایک روزے کی برکت کو حاصل کرنے کے لیے عمر بھر روزہ رکھتا رہے تو بھی رمضان کے اس ایک روزے کی جو برکت ہے وہ عمر بھر کے روزے بھی برابر نہیں کر سکتے، عمر بھر کے روزے بھی برابر نہیں کر سکتے۔ اسی لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے کو اپنائیں اور اس سے اپنی دنیا و آخرت کو سنواریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہیں اور آپ کی ہر بات میں رحمت ہے، آپ کی ہر بات میں برکت ہے۔ ماہ رمضان کی قدر کریں، خوب سے خوب عبادت کریں اور رمضان اس کی برکتیں حاصل کرنے والے بنیں، زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کریں، قرآن کی تلاوت کریں، درود پاک پڑھیں اور نوافل کی کثرت کریں، فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کریں، لیکن کسی بھی حالت میں بغیر عذر شرعی کے کوئی روزہ رمضان کا نہ چھوڑیں۔ کوئی رمضان کا روزہ بہانہ بنا کر، گرمی کا بہانہ بنا کر یا کسی اور کام کا بہانہ بنا کر ہم رمضان کے روزے چھوڑ رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے انتہائی محرومی کی بات ہے، یہ انتہائی محرومی کی بات ہے، کیونکہ یہ مہینہ اللہ پاک کو راضی کرنے کا مہینہ ہے اور اس مہینے کی یہ عبادت ہماری صحت کی حفاظت کی ضامن ہے، اس مہینے کی عبادت ہمارے گھروں کی برکت کی ضامن ہے، اس مہینے کی حفاظت ہمارے نسلوں کی حفاظت کی ضامن ہے، اس مہینے کی عبادت جو ہے وہ دنیا آخرت خبر ہر مرحلہ ہر منزل میں اللہ تعالیٰ کی عنایتوں کو دلانے والی عبادتیں ہیں یہ، اور اس کو اگر ہم ترک کر رہے ہیں، اس کو اگر ہم چھوڑ رہے ہیں تو انتہائی خسارے کی بات ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نقصان کی بات نہیں ہے۔ اور مشہور محدثین نے تقریباً محدثین نے اپنی کتابوں میں وہ روایت نقل فرمایا، اس سے پیشتر بھی میں نے ایک موضوع پر کیا ہے گفتگو کرتے ہوئے اس حدیث کو بیان کیا۔ اکثر خطبہ سے آپ نے سنا ہوگا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے آپ منبر پر چڑھ رہے تھے، ہر سیڑھی پر آپ جیسے جیسے قدم رکھتے، پہلی سیڑھی پر، دوسری سیڑھی پر، تیسری سیڑھی پر آپ نے آمین آمین کہا۔ بعد میں وجہ دریافت کی گئی تو اس میں ایک وجہ یہ بھی بیان فرمائی، اس میں ایک وجہ یہ بھی تھی، آقا نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل آئے تھے، انہوں نے دعا کی اور میں نے ان کی دعا پر، انہوں نے کچھ بد دعائیں کی، ان کی بد دعاؤں پر میں نے آمین کہا۔ تو آپ سوچیں جبرائیل کی بد دعا، سید الملائکہ ہیں، معصوم فرشتے کی بد دعا، اور اس پر سید المعصومین رحمۃ للعالمین تاجدار مدینہ کی آمین۔ اب کیا ہے وہ بد دعا؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت جبرائیل نے دعا فرمائی کہ جو شخص رمضان پائے اور اپنی مغفرت کا سامان نہ کرے ہلاک و برباد ہو جائے، ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان پائے اور اپنی مغفرت کا سامان نہ کر سکے، اپنے مغفرت کے اعمال نہ کر سکے، ہلاک و برباد ہو جائے۔ جبرائیل بد دعا کر رہے ہیں اور رحمت عالم اس پر آمین کہہ رہے ہیں۔ تو آپ خود سوچیں اس بندے کی زندگی میں، اس کی نسلوں میں، اس کے گھر میں، اس کی زندگی میں برکتیں کیسے آ سکتی ہیں جو ماہ رمضان کو پا کر ماہ رمضان کی اہمیت کو پامال کرتا ہے، اس کے رتبے کو پامال کرتا ہے، نمازیں نہیں پڑھتا، تراویح نہیں پڑھتا، روزے کا اہتمام نہیں کرتا، قرآن کی تلاوت کا اہتمام نہیں کرتا، صدقہ و خیرات کا اہتمام نہیں کرتا، غریبوں کی مدد کا اہتمام نہیں کرتا۔ وہ مہینہ جس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر، پھر اللہ کی مرضی ہو تو ایک نیکی کا ثواب 10 گنا بلکہ 700 گنا تک بڑا درجہ بڑھا کر کیا ہے دے دیا جاتا ہے۔ اور ایسے مہینے میں بندہ نفس پرستی میں ڈوبا ہوا رمضان کے روزے چھوڑ رہا ہے، تراویح پڑھنا چھوڑ رہا ہے بہانے بنا کر، اور قرآن کی تلاوت کو ترک کر رہا ہے، تو آپ خود اندازہ کریں اب اس کی زندگی میں نحوست نہیں آئے گی تو کیا آئے گا، اس کی زندگی سے برکتیں رخصت نہیں ہوں گی تو کیا ہوگا۔ حاضرین محترم عزیزان گرامی، آج ہمارے گھروں کی جو پریشانیاں ہیں، ہماری زندگی میں جو تکالیف ہیں، اس کے اہم وجوہات یہی ہیں کہ ہم بدعملی کا شکار ہیں، اللہ اس کے رسول کے فرامین کو ہم نظر انداز کرتے ہیں۔ اسی لیے خدا را جاگیے اور توبہ کیجیے، کیونکہ یہ گھڑی ہے ماہ رمضان کی گھڑی، بڑے سے بڑے گنہگار کو اللہ پاک معاف کر دیتا ہے۔